جو اہم سبق شروع ہوگا وہ ہوں گے ذوی الفروض کے حالات. کیا ہوں گے؟ اور جس نے یہ حالات یاد کر لیے سمجھو کہ اس کو 80% میراث آ گئی. اس کو 80% میراث آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو باپ کے 3 حال ہیں. باپ کے 3 حال ہیں. اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا ہے تو باپ کو سدس ملے گا. اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا ہے باپ کو سدس ملے گا. اس کو کہتے ہیں اسبائے محض. باپ اسبائے محض بنے گا. نمبر 2، اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا نہیں ہے، بیٹی پوتی ہے، تو باپ اسبا بھی بنے گا اور سدس بھی لے گا. اسبا بھی بنے گا. اس کو کہتے ہیں فرض مع التعصیب. فرض یعنی اس صورت میں باپ اسبا بھی بنے گا، ذوی الفروض بھی بنے گا. اسبا بھی بنے گا، ذوی الفروض بھی بنے گا. اور تیسرا ہے اسبائے محض کہ باپ مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں تو پھر باپ اسبا بنے گا. مثلا دیکھو ابھی تم مر جاؤ تو تمہاری شادی ہے، اولاد ہے، تو تمہاری جتنے بھی مال ہوگا وہ ابا لے گا. ابا اسبا بن جائے گا. ابا اسبا بن جائے گا. کیوں؟ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ اس کی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اب اس کا ابا زندہ ہے، تو کیا کریں گے کہ ابا کو سدس بھی دیں گے اور اسبا بھی بنے گا. ہاں بیٹی موجود ہے نا، یعنی مرنے والے کی بیٹی موجود ہے، جو اس شخص کی تو پوتی بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو مرنے والا مر گیا، اس کی بیٹی بھی زندہ ہے، ابا بھی زندہ ہے، بیٹا کوئی نہیں مرنے والے کا. تو اب ہم کیا کریں گے کہ باپ کو سدس بھی دیں گے اور اسبا بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے ذوی الفروض کا حصہ تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچے گا تو باپ کو دے دیں گے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی بیٹا پوتا ہے، ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد بھی ہے، اس کا ابا بھی زندہ ہے، تو ابا کو سدس دے دیں گے. ابا کو. تو باپ کے 3 حال ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جب وارثوں کی فہرست دیکھیں گے کہ ایک شخص مر گیا، اس کے وارث کون کون ہیں، اس میں ابا نظر آیا ہمیں، تو اب ابا کے 3 حال ذہن میں گھومیں گے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو باپ کو سدس ملے گا، اگر بیٹی پوتی ہو تو سدس بھی ملے گا، اسبا بھی بنے گا، اور اگر کوئی اولاد نہ ہو مرنے والے کی تو باپ اسبا بن جائے گا. کوئی اولاد نہ ہو تو باپ اسبا. تو باپ کے کتنے حال ہیں؟ 3 حال ہیں. اگر مرنے والے کی بیٹا پوتا ہو تو، اگر بیٹی پوتی ہو تو سدس بھی ملے گا، اسبا بھی بنے گا. اور اگر بیٹا پوتا کوئی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو مرنے والے کی، اسبا. اس کو کہتے ہیں اسبائے محض. تو ایک صورت میں جب مرنے والے کی اولاد کوئی نہ ہو تو اسبا بنے گا، اور مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو تو سدس ملے گا، اور بیٹی پوتی ہو سو بیٹا نہ ہو تو پھر سدس بھی ملے گا، اسبا بھی ملے گا. اور اگر بیٹا بھی ہے، پوتا بھی، بیٹی بھی ہے، سب ہے، صرف سدس ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ باپ کے 3 حال ہو گئے. پھر دادا کے بھی یہی 3 حال ہیں، مگر دادا کو کب ملے گا؟ جب باپ نہ ہو. اب ایک آدمی مر گیا، اس کا ابا بھی زندہ ہے، اس کا دادا بھی زندہ ہے، چھوٹی عمر میں مر گیا بیچارہ، باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، تو دادا کو نہیں ملے گا. باپ کو یہ 3 حال دیکھ لیں گے مرنے والے کی. تو دادا کے بھی یہی 3 حال ہیں جو باپ کے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دادا کو کب ملے گا؟ جب باپ نہ ہو. باپ ہوگا تو پھر باپ کو ملے گا. میراث میں ایک اصول چلتا ہے، الاقرب فالاقرب. جو جتنا قریبی ہوگا اس کی موجودگی میں دور والا محروم ہوگا. تو باپ قریبی ہے، دادا اس کے مقابلے میں دور ہے، تو باپ موجود ہے تو دادا کو نہیں ملے گا. بھائی ہے، بھتیجا بھی ہے، تو بھائی کو ملے گا، بھتیجے کو نہیں ملے گا، بھتیجا دور کا ہو گیا. ٹھیک ہے. دادی بھی ہے، پردادی بھی ہے، کیونکہ وہ دور کی ہوگی. تو الاقرب فالاقرب. بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، تو پوتے کو نہیں ملے گا. قریب والا موجود ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا. پھر ایک رشتہ ایک جہت سے لگتا ہے، دوسرا رشتہ 2 جہت سے لگتا ہے. یعنی ایک سگی بہن ہے، اکلاتی بہن ہے،
تو سگی بہن باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے، اور اللہ کی بہن باپ کی طرف سے. تو اب یہ دونوں موجود ہیں تو سگی بہن کو ملے گا، اللہ کی بہن کو نہیں ملے گا. کیوں؟ سگی بہن کو 2 جہت لگ رہی ہیں اور اللہ کی بہن کو 1 جہت لگ رہی ہے. تو جس کو 2 جہت ملے گی اس کو مقدم کریں گے بنسبت 1 جہت والے. لہٰذا دادا کے بھی یہی 3 حال ہیں. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہے، بیٹا پوتا ہے تو باپ دادا کو سدس ملے گا، اور بیٹی پوتی ہے تو سدس بھی ملے گا، عصبہ بھی بنے گا. اور کوئی اولاد نہیں ہے تو دادا عصبہ بن جائے گا، دادا عصبہ بن جائے گا. اس کے بعد اب ہے اخیافی بھائی کے 3 حال ہیں. اخیافی بھائی کے ماں شریک بھائی کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اخیافی بھائی کے 3 حال ہیں. 1 ہو تو سدس ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلس ملے گا. سلس 1 ہو تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلس. ٹھیک ہے. اور بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم ہوگا. بیٹا اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو بھائی بہن محروم. لہٰذا اخیافی بھائی بہن بھی محروم ہو جائیں گے. کب؟ جب مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو اور یا باپ ہو. دادا کی موجودگی میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوگا اور صاحبین کے نزدیک دادا کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس کو ذہن میں فی الحال تو یہی رکھو کہ کیا بات چلی. ہاں، اخیافی بھائی کے 3 حال ہیں. 1 ہو تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلس، اور بیٹا پوتا اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوں گے. اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے. تو اخیافی بھائی کے 3 حال ہو گئے. 1 ہو تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلس، اور بیٹے پوتے اور باپ دادا کی موجودگی میں محروم ہوں گے. شوہر کے 2 حال ہیں. شوہر کے 2 حال ہیں. بیوی مر گئی، اگر بیوی کی اولاد ہے چاہے اس شوہر سے چاہے پہلے شوہر سے، تو شوہر کو ربع ملے گا. کتنا ملے گا؟ اور اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا. 2 حال ہیں. مرنے والی جو بیوی ہے اگر اس کی اولاد ہے تو شوہر کو ربع ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، اور بقایا نصف اس کے دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا. باپ ہے، ماں ہے. اب ایک آدمی ہے اپنی بیٹی کو شادی میں 10 لاکھ کا جہیز دیتا ہے، سونا دیتا ہے. خدا کی شان 2-4 مہینے میں مر گئی بیچاری تو آدھا شوہر کو مل جائے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ سارا جہیز ماں باپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ آدھا شوہر کا ہے. ٹھیک ہے. تو مرنے والے شوہر کے 2 حال ہوں گے. اگر بیوی کی اولاد ہے تو ربع، اور اولاد نہیں ہے تو نصف. یہ ہو گئے شوہر کے 2 حال. اب اس باپ کے 3 حال، دادا کے 3 حال، اخیافی بھائی کے 3 حال، شوہر کے 2 حال. 3 × 9 اور 2 11 حال. اس کو اچھی طرح ذہن نشی کرو، پھر آگے عورتوں کے حالات یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے.